بھیجیں محمد والے اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اللہ عز و جل کی کہ جس نے جن و انس کو خلق کیا صرف عبادت کے لیے، اور لاکھوں درود و سلام ہو محمد والے محمد پہ کہ جن پہ اللہ رب العزت اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں۔ اپنی زبانوں کو معطر فرمائیں درود کے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ جن کے سجدوں سے منور ہے جبین آفتاب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جن کے سجدوں سے منور ہے جبین آفتاب، میرے حرفوں کی عبادت ان خدا والوں کے نام۔ ماشاءاللہ۔ میری شہرک کا لہو نظر شہیدان وفا، میری شہرک کا لہو نظر شہیدان وفا، میرے جذبوں کی صداقت کربلا والوں کے نام۔ ماشاءاللہ۔ شہنشاہ کربلا پہ کربلا کو ناز ہے، حور کو جن و ملک ارض و سما کو ناز ہے، ماشاءاللہ۔ اس کی قوت پہ علی مرتضیٰ کو ناز ہے، اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ ماشاءاللہ۔ سجدے لاکھوں نے کیے، اس کا جدا انداز ہے، اس نے سجدہ وہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ اللہ رب العزت اپنی لاریب کتاب میں سورہ مریم میں آیت نمبر 58 میں ارشاد فرما رہا ہے، ماشاءاللہ۔ اذا تتلا علیہم آیات الرحمن خروا سجدا و بکیا، کہ جب ان کے سامنے رحمان کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو روتے روتے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ صاحبان دی وقار، خداوند رب ذوالجلال کا پسندیدہ دین اسلام، اور اسلام میں فروع دین میں درجہ اول کی عبادت کا نام نماز۔ ماشاءاللہ۔ آغا صاحب بھی پہلے نماز کے بارے میں فرما رہے تھے، اور ارکان نماز میں سب سے افضل سجدہ، اور آج میری گفتگو کا عنوان بھی سید الساجدین کے نسبت سے سجدہ ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سجدہ کا مقام بہت افضل ہے، سجدے کی عظمت بے مثل ہے۔ انبیاء کا شعار سجدہ، انبیاء کا طریقہ سجدہ، اولیاء کی زندگی سجدہ، محبت کا راز سجدہ، معرفت کی تلاش سجدہ، انسانیت کا وقار سجدہ، مومن اور کافر کے درمیان امتیاز سجدہ، بندگی کی معراج سجدہ، قدسیوں کا شعار سجدہ، اور عظمت خدا کا عکاس سجدہ، اور منزل یقین سجدہ، اور قبولیت توبہ کا راز سجدہ، اور حقیقی معنی میں حضرت آدم سے جو شیطان کا جھگڑا ہوا اس کی ابتدا بھی سجدہ، اور طاقت بے خوف کا دوسرا نام بھی سجدہ۔ صاحبان ذی وقار، اللہ رب العزت اپنی لاریب کتاب میں سورہ رعد میں ارشاد فرما رہا ہے، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مِن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور جو چیز بھی زمین اور آسمان کے درمیان ہے سب اسے سجدہ کرتے ہیں۔ اب سجدے کی عظمت تھوڑی تھوڑی آپ کے سامنے کوشش کر رہا ہوں۔ جو چیز بھی ہے وہ رب جو چیز زمین اور آسمان کے درمیان ہے وہ اللہ رب العزت کو سجدہ کرتی ہے۔ اور قرآن کریم میں سورہ فرقان میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، وَالَّذِينَ يُبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور کچھ ایسے بھی ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں
جو رات پوری کی پوری رات یا رات کا اکثر حصہ قیام اور سجدے میں گزار دیتے ہیں، اور قرآن کریم میں 64 جگہ پہ سجدے کا ذکر کیا گیا۔ لہذا سجدہ ارکان نماز، جس کے بارے میں یہ معصومین کا قول ہے کہ جس کی نماز قبول اس کے سارے عمل قبول۔ مومن کی معراج نماز، اور نماز کا افضل ترین رکن سجدہ، اور شیطان سے جو بنی آدم کے جھگڑے کی سبب بنا وہ بھی سجدہ تھا۔ تو صاحبان ذی وقار 3 قسم کے سجدے ہوتے ہیں۔ ایک اطاعت خدا بندی کے لیے سجدہ جو ہم روزمرہ نماز پڑھتے ہیں، یہ ہم پہ واجب ہے، ایک یہ سجدہ، اور دوسرا قرب خدا کے لیے سجدہ جو ہم نوافل پڑھتے ہیں، یہ سجدہ، اور ایک اور سجدہ ہے، ذرا اپنے ذہنوں کو بلند کر کے، جو عظمت خدا کے لیے ہو وہ سجدہ، جو عظمت خدا کے لیے ہو وہ سجدہ۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پہ۔ پھر بھی اپنی زبانوں کو معطر فرمائیں درود کے ساتھ۔ صاحبان ذی وقار، سجدہ بدل دیتا ہے انسان کے مزاج ہستی، ماشاءاللہ، سجدہ بدل دیتا ہے فطرت کو۔ سجدہ ایک طاقت کا نام ہے۔ اگر سجدے کے ساتھ دل میں یقین کامل ہو تو پھر اس کی بات ہی کیا ہے، پھر وہ جو پردہ غیبت میں ہوتا ہے وہ شہود میں بدل جاتا ہے، اور پھر رب ذوالجلال کی صدا آتی ہے کہ اے نفس مطمئنہ لوٹیا اپنے پروردگار۔ صاحبان ذی وقار، سورہ شورا کے حوالے سے سجدے کی عظمت بیان کرتا چلوں۔ یہ حضرت موسیٰ کا واقعہ جسے سورہ شورا میں اللہ رب العزت نے اپنی لا ریب کتاب میں بھی بیان فرمایا کہ جب فرعون کے جادوگروں نے وہ رسیاں پھینکیں اور وہ سانپ بن کے حرکت کرنے لگے تو حضرت موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا جو اژدہا بن گیا اور ان سانپوں کو، رسیوں کو نگل گیا۔ جب ان رسیوں کو نگل گیا تو وہ جتنے ساحر تھے، جتنے جادوگر تھے، وہ فوری طور پر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم عالمین کے رب پہ ایمان لاتے ہیں، رب موسیٰ و ہارون پہ۔ جب انہوں نے اس بات کا اقرار کیا اور سجدہ کر لیا تو فرعون کہتا ہے کہ میں تمہیں سولی دے دوں گا، تمہیں اری جان ختم کر دوں گا، تمہارے ہاتھ پاؤں قطع کر دوں گا۔ وہ ساحر کہتے ہیں کہ بے شک ہمارے ہاتھ پاؤں قطع کر دے، بے شک ہمیں سولی دے دیں، لیکن جو ہم نے اقرار کیا ہے ہم اس کے اوپر قائم ہیں، کیونکہ انہوں نے سجدہ کر لیا تھا۔ سجدے کی یہ عظمت ہے۔ صاحبان ذی وقار، سجدے انبیاء بھی کرتے رہے، اولیاء بھی کرتے رہے، بڑے بڑے مرسلین بھی کرتے رہے، لیکن تاریخ انسانیت میں کچھ ایسے سجدے ہیں جنہیں تاریخی سجدہ کہیں۔ میں ان میں سے چند ایک سجدوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ صاحبان ذی وقار، سلطان الانبیاء، تاجدار حل عطا، منبع جود و ثنا، امام الانبیاء، آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ، مسجد نبوی میں آپ کے ساتھ شمع رسالت کے ساتھ پروانے ہیں کہ آپ کی جبین اقدس سجدہ ریز ہے، اور آپ فرما رہے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، کہ ایک ہستی تبلیغ دین کرتی ہوئی خرامہ چلتی ہوئی آ کے پشت پیغمبر پہ سوار ہو گئی، جس کا نام حسین ہے۔ صاحبان ذی وقار، وہ وحی خدا کے علاوہ عمل نہ کرنے والی ذات، وہ وما ینطق عن الہویٰ کا مصداق پیغمبر نے جب اپنے سجدے کو طول دیا، رب ذوالجلال کے حکم سے وہی نازل ہوئی، اے میرا محبوب تیری پشت پہ حسین ہے۔ کون حسین؟
دین کا دوسرا نام حسین، لا الہ الا اللہ کی بقا کا نام حسین، بلکہ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، خدا شناسی کا دوسرا نام حسین۔ حسین پشت پیغمبر پہ سوار ہے۔ اے میرا محبوب اپنے سجدے کو طول دے دے، جب تک حسین اپنی مرضی سے تیری پشت سے نہ ہٹے تو سجدے سے سر نہ اٹھا۔ صحابہ اٹھ اٹھ کے سر اٹھا اٹھا کے دیکھتے رہے، پشت پیغمبر پہ حسین نظر آتا رہا، پھر سجدے میں گرتے رہے اور سجدے کو طول دیتے رہے اور نماز ہوتی رہی۔ یہ ایک سجدہ تھا، ایک تاریخی سجدہ۔ ایک امیر المومنین کے سجدے کا ذکر کرتا ہوں، درود بھیجیں محمد والے کہ ایک جنگ میں مولا کائنات کی پنڈلی میں یا پیر میں ایک تیر لگ جاتا ہے، جب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو سخت تکلیف ہوتی ہے، تو آقا دو جہاں رموز اسرار امامت کو جاننے والا آپ یہ حکم صادر فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہو میرے صحابیوں رک جاؤ، جب علی نماز میں سجدے کی حالت میں ہو آپ اس وقت تیر کھینچ لینا، اور جب مولا کائنات سجدے میں، جب آپ کا سر سجدے میں ہوتا ہے تو صحابہ کرام آپ کی پنڈلی سے تیر کھینچ لیتے ہیں اور مسلح پہ خون پھیل جاتا ہے، اور مولا کائنات فرماتے ہیں کہ قسم ہے رب ذوالجلال کی کہ جس کے قبضے میں علی ابن ابی طالب کی جان ہے، مجھے پتہ ہی نہیں کہ آپ نے تیر کب کھینچا ہے۔ یہ بھی ایک سجدہ تھا۔ اور پھر علی شیر خدا کا وہ یقین اکمل کے ساتھ سجدہ جو مسجد کوفہ میں ہے کہ جب آپ کے سر اقدس پہ تلوار پڑتی ہے تو آپ کی زبان سے بے ساختہ نکلتا ہے فزت برب کعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ ایک یہ سجدہ۔ صاحبان ذی وقار حضرت آدم سے لے کر آج تک عالم اسلام میں انبیاء بھی سجدے کرتے رہے اور رسل بھی سجدے کرتے رہے، لیکن ایک ایسی ذات ہے، دو ہستیاں ہیں جن کے سجدے پوری کائنات میں منفرد ہیں۔ ایک ہستی کا نام امام علی مقام امام حسین ہے، اور دوسری ہستی کا نام امام زین العابدین سید الساجدین، سید الساجدین سجدہ گزاروں کی زینت۔ صاحبان ذی وقار امام زین العابدین کے ایک باغات ہے جس میں 200 کے قریب کھجور کے درخت ہیں، تو آپ ہر روز ہر کھجور کے درخت کے ساتھ 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کرتے، چلچلاتی ہوئی دھوپ ہوتی اور آپ اپنی جبین اقدس کو زمین پہ رکھ کے کہتے سبحان ربی الاعلی وبحمدہ۔ اور عظمت یہ ہے امام کی کہ آپ کے گٹھنوں پہ گٹھے پڑ گئے تھے جو آپ سال میں 2 مرتبہ ترشواتے تھے، اور حقیقی معنی میں وہ امام مظلوم کی دعا جسے خطبہ عرفہ کہتے ہیں اس کی آپ اس طرح ترجمانی کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے بار الہ میں تیری ذات کے لیے اتنے رکوع کروں کہ میری کمر کمان کی طرح جھک جائے، پھر آپ فرماتے ہیں میں تیرے حضور اتنے سجدے کروں کہ میری پیشانی تختہ ہو جائے، پھر فرماتے ہیں میں اتنے روزے رکھوں کہ میرا پیٹ میری پشت کے ساتھ لگ جائے، اور پھر بھی آپ فرماتے ہیں کہ اے رب ذوالجلال جو تیری نعمات کا نعم البدل ہے، جو حق بندگی ہے، وہ پھر بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اور محمد و اہل بیت محمد صلوات۔ باطل کی فنا حق کی بقا ثابت ہے، ماشاءاللہ۔ باطل کی فنا حق کی بقا ثابت ہے،
یہ فیصلہ تا روز جزا ثابت ہے۔ ماشاءاللہ۔ اب اور دلائل کی ضرورت ہی نہیں، اب اور دلائل کی ضرورت ہی نہیں، شبیر کے سجدے سے خدا ثابت ہے۔ صاحبان ذی وقار، دنیا میں انبیاء بھی سجدہ دیتے رہے اور ملائکہ بھی سجدہ کرتے رہے، بڑے بڑے مرسلین سجدے کر کے چلے گئے اور بڑے بڑے اولیاء بھی سجدہ کرتے رہے۔ وہ خدا رب ذوالجلال جو اپنی لا ریب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے انسان کو دو طریقوں سے آزمایا، ایک مال سے اور دوسرا اولاد سے۔ سجدہ ہر انسان کرتا ہے جو خدا کو وحدہ لا شریک سمجھتا ہے، اور لیکن جیسا سجدہ محمد کے نواسے نے کیا، اس طرح نہ آج سے پہلے کوئی کر سکا ہے اور نہ آج سے بعد کوئی کرے گا۔ حضرت آدم سے لے کر سلطان الانبیاء تک جتنے انبیاء اور رسل آئے، ان کا مقصد ایک ہی تھا کہ خدائے وحدہ لا شریک کی دعوت دینا اور روز آخرت کا یقین دلانا، ان کا تزکیہ نفس کرنا اور لوگوں کو ہدایت کرنا۔ اور جب لوگ دلیل مانگتے تھے کہ اگر اللہ وحدہ لا شریک ہے اور اگر آپ اللہ کے سچے نبی یا سچے رسول ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے، تو ہر نبی کوئی نہ کوئی معجزہ پیش کرتا رہا، کوئی نہ کوئی دلیل پیش کرتا رہا۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ آؤ میدان کربلا میں آ کے دیکھتے ہیں۔ دلیل حضرت آدم سے لے کر سرکار خاتم تک ہر نبی نے دلیل پیش کی، ہر رسول نے دلیل پیش کی، لیکن جو خدا شناسی کی دلیل، جو توحید کی دلیل امام عالی مقام نے پیش کی، وہ آج تک کوئی پیش کر ہی نہیں سکا۔ صاحبان ذی وقار، راہ خدا میں سب کچھ لٹا دینا یہ اور بات ہے، لیکن ہم شکل پیغمبر کے سینے سے نوکے سینہ کو کھینچ کر اور پھر راہ خدا میں جہاد کرنا، اور علی اکبر جیسے، علی اصغر جیسے کمسن کے گلوئے اطہر سے تیر کو کھینچ لینا، اور پھر صاحبان ذی وقار وہ جہاد کرنا کہ آج تک نہ علی شیر خدا نے ایسا جہاد کیا تھا اور نہ ایسا محمد مصطفیٰ نے جہاد کیا ہے۔ امام عالی مقام نے آنے والی نسلوں کو توحید شناسی کی ایک ایسی مثال پیش کی ہے کہ سجدہ شبیری کو دیکھنے کے بعد انسان پھر یہ دلیل کوئی مانگنے کی کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی ایسا وجود، کوئی ایسی ذات مبارکہ ہے کہ جس کے لیے امام عالی مقام نے اتنی بڑی قربانی پیش کی۔ امام عالی مقام نے میدان کربلا میں جب اپنا سب کچھ لٹا دیا، سب کچھ لٹانے کے بعد آپ آئے خیام میں، آ کر بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو وصیت کی کہ اے بہن، مجھے نماز شب کے دعاؤں میں یاد رکھنا اور نماز شب کے سجدوں میں یاد رکھنا، اور اپنے بیٹے امام زین العابدین کو وصیت کی کہ اے میرے بیٹے، میری ان دعائیں عرفہ اور ان مناجات کی اس طرح ترجمانی کرنا کہ لوگ یہ کہتے رہیں کہ واقعی تو زین العابدین ہے، واقعی تو سید الساجدین ہے۔ امام کو وصیت کرنے کے بعد جب امام آئے عرض کربلا میں، میدان میں آئے، تو آپ نے حملہ کیا۔ پھر ایک ہاتف غیبی کی ندا آئی کہ اے نفس مطمئنہ، اپنا وہ وعدہ پورا کر جو عالم برواح میں تو نے مجھ سے کیا تھا۔ جب امام عالی مقام کا جسم اطہر زخموں سے چور چور ہے، اور جب آپ نے اپنی جبین نیاز کربلا کے ریگزار پہ رکھ کے جب آپ نے سجدہ شکر کیا، تو آپ کا وہ سجدہ نہ سجدہ عطاعت تھا
اور نہ ہی سجدہ قرب خدا تھا، بلکہ وہ سجدہ عظمت توحید کا پرچار تھا کہ اس خدا کی کیا عظمت ہے کہ امام حسین اتنی مصیبت میں بھی، اتنے کٹھن لمحات میں بھی اس رب ذوالجلال کو یاد کیے ہوئے ہے۔ اور جب امام عالی مقام نے سجدے میں سر رکھ کے، وہ آپ کا سجدہ سجدہ شکر تھا، اور جب آپ نے یہ کلمات کہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، تو اس وقت رب ذوالجلال نے یہ ضرور کہا ہوگا کہ او میرے ملائکو، او میرے قدسیو، او میرے رسول، او انبیاء کی صف، آج کربلا کے میدان میں دیکھو، جو کہتے تھے انسان جھگڑا فساد کرے گا، کوئی ہے جو میرے حسین کی طرح میری بندگی کر سکے؟ تو سب قدسیہ صفات نے کہا کہ اے رب ذوالجلال، تیری ذات بے مثل اور بے مثال ہے، اور تیری مخلوق میں حسین کا کوئی ثانی نہیں۔ حسین وہ واحد ذات ہے کہ جس پہ رب ذوالجلال ناز کرتا ہے، حسین وہ ذات ہے کہ جس پہ محمد مصطفیٰ ناز کرتا ہے، حسین وہ مجسمہ پیکر ہدایت ہے کہ جس پہ علی شیر خدا ناز کرتا ہے، حسین وہ ذات ہے کہ جس پہ بطول عذرا ناز کرتی ہے، اور حسین وہ کریم ذات ہے کہ جس پہ ہم جیسے گناہگار ناز کرتے ہیں۔ صدیاں گزر گئی ہیں مگر اب بھی بندگی، صدیاں گزر گئی ہیں مگر اب بھی بندگی، صحرائے کربلا سے نہ آگے گزر سکی۔